الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين۔ کتاب ریاض الصالحین میں سے آج ہم کچھ روایات کا مطالعہ کریں گے جس کا تعلق فضیلت صوم سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، بنی آدم کا، آدم ذات کا ہر عمل اسی کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ بے شک یہ روزہ تو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اسی حدیث کی جو ایک اور ویریشن ہے وہاں فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، بنی آدم کا ہر عمل، آدم کے بیٹے کا ہر عمل کئی گنا کیا جاتا ہے، یعنی انسان جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کئی گنا، مینی فولڈز اس کا اجر دیتے ہیں۔ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، اور نیکی کا کم سے کم جو اجر ہے وہ 10 گنا ہے، اور 10 گنا سے لے کے 700 گنا، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ۔ الا الصوم، یعنی باقی سب جو ہیں وہ تو کچھ کوانٹیفائبل ہیں، 10 سے 700 یا 800 یا 1000 یا 7000، سوائے روزے کی عبادت کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ جو ہے وہ تو خاص میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب یہ بہت اہم روایت ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ باقی تمام اعمال تو بنی آدم کے لیے، ان کے اپنے لیے ہیں سوائے روزے کے۔ دیکھیں، ایک خاص معنوں میں ہر نیکی کا عمل انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اور ایک دوسری پہلو سے ہر نیک عمل وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ یعنی یہ دونوں پہلو، یہ دونوں پولز ہر نیکی کے، ہر عبادت کے، ہر خیر کے کام میں آپ کو نظر آئیں گے کہ موٹیو اور نیت کی اگر بات کی جائے تو وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور اگر ایک اور پہلو سے دیکھیں تو انسان وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، ہر عمل، نیک عمل اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کام رکے ہوئے ہیں، اگر انسان اللہ کی بندگی نہ کرے، اللہ کی عبادت میں حسن پیدا نہ کرے تو معاذ اللہ اللہ کی سلطنت میں کوئی نقص پیدا ہو جائے گا، کوئی کمی پیدا ہو جائے گی۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو ایک پہلو سے ہر عمل انسان اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگو، اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے انس و جن، انتہائی متقی آدمی کا جو دل ہوتا ہے نا، اس پوزیشن کو اختیار کر لیں، انتہائی اتقا، انتہائی متقی آدمی کی جو قلبی کیفیت ہوتی ہے وہ اٹین کر لیں، وہ حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں، میرے ملکوت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمام اول و آخر، تمام انس و جن انتہائی فاسق و فاجر آدمی کی دلی کیفیت کو اختیار کر لیں تو کہا کہ ما نقص ذالک من ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہی میں کچھ بھی کمی نہیں آتی۔ تو ایک پہلو سے آپ دیکھیے تو ہر عمل، نیک عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور دوسرے پہلو سے دیکھیں تو ہر نیک عمل اپنے فائدے کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن روزے کی کوئی خاص بات ہے، کوئی خصوصیت ہے جو اور عبادات میں نہیں ہے۔ یعنی باقی عبادات کے بارے میں تو کہا نا کہ بھئی 10 سے لے کے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ یہ جو ویریشن ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ مثال کے طور پر نیت کتنی خالص تھی، مثال کے طور پر
وہ عمل کتنا مطابق سنت تھا، مثال کے طور پر وہ عمل کرتے ہوئے آپ نے احسان کی جو حالت ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی، پھر اس حوالے سے کہ کن حالات میں وہ آپ نے عمل کیا، یعنی جب بہت اچھے حالات ہوں اس میں عمل کرنا اس کا بھی اجر ہے، لیکن بہت سخت حالات میں عمل کرنا اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور مثال کے طور پر کہ آپ کے ذاتی حوالے سے اس وقت صورتحال کیا تھی، مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 ارب روپیہ ہے اضافی زائد، اس میں سے آپ نے 1 کروڑ روپے خرچ کیا، اب یہ بڑی نیکی ہے، بڑی کمال کی بات ہے، لیکن آپ کے پاس مثال کے طور پہ 2 روپے تھے اور آپ نے اس میں سے 1 روپیہ خرچ کر لیا، تو اب وہ جو 1 روپیہ ہے اس کی فضیلت 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو کہا نا کہ بھئی 10 سے لے کے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے سوائے روزے کے۔ اب یہ جو روزے کی خصوصیت ہے کہ خاص طور پہ فرمایا کہ انا اجزی بھی، کہ بھئی میں خود اس کا بدلہ دوں گا، ایک تو جیسے اس کے شرف کا اظہار ہے، اور جیسے کوئی ہوتا ہے نا کوئی بادشاہ ہے وہ یہ کہے کہ بھئی باقی جو چیزیں ہیں، جو ایوارڈز ہیں اور باقی سارے انسینٹیوز ہیں اور جو خلعتیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے ہم میرے اور آفیشلز دے دیں گے، لیکن فلاں جو میڈل ہے وہ میں خود پہناؤں گا۔ اب یہ جیسے ایک امتیاز کا بیان ہے کہ یہ گویا اللہ تعالیٰ بڑی ہی کرم نوازی کر رہے ہیں اور بہت ہی اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں۔ پھر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ریا ممکن نہیں ہے، چونکہ اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، آپ کو کچھ ترک کرنا ہے۔ اگرچہ مجھ پر یہ بات واضح نہیں ہے کہ روزے میں ریا کیوں نہیں ہو سکتی، یعنی روزے میں بھی ریا ہو سکتی ہے، یعنی آپ پوز ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کا روزہ ہے جبکہ آپ کے روزہ نہیں ہے، جیسے چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ روزہ ان کا ہوتا ہے لیکن وہ واش روم میں جا کے پانی وانی پی لیتے ہیں یا کہیں چھپ کے جو ہے بیکری جا کے جوس ووس پی لیتے ہیں چھوٹے بچے، تو اب وہ بھی تو پرفارم ایسے کر رہے ہیں نا کہ جیسے ان کا روزہ ہے حالانکہ روزہ تو نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ روزے میں ریا ممکن نہیں ہے، مجھے یہ بات پوری طرح ٹھیک نہیں لگتی، جن معنوں میں میں نے عرض کیا ہے روزے میں بھی ریا ممکن ہے، روزے میں بھی دکھاوا ممکن ہے۔ وہ اس پہلو سے کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں کوئی عمل نہیں ہے نا، اس میں ترک ہے، تو عمل کو کیسے آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر آرکسٹریٹ کریں گے یا آپ دکھائیں گے، تو لیکن بادل میں نے عرض کیا ہے کہ شاید یہ بات نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کی جو خاص فضیلت ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں التشبہ بالالہ، التشبہ بالالہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، معبود کے ساتھ ایک گنا جو ہے وہ تشبہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھانے پینے سے اور ہر طرح کی جو شہوت ہے اس سے پاک ہے، یہ تو ہماری جو یہ جو آپ سمجھ لیں کہ جو کارپوریل سیلف ہے ہمارا، یہ جو ہماری باڈی ہے اس کے مسائل ہیں نا، اس کے ساتھ یہ انسٹنکٹ لگی ہوئی ہیں، کھانا پینا اور جنسی شہوت، تو روزے میں انسان ان سے پاک ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں بھئی یہ تو ذرا بڑی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے تشبہ تو بہت بڑی بات ہے، کہا کہ نہیں، اس میں ایک گناہ انسان کو فرشتوں کے ساتھ تشبہ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں خیال یہی ہے کہ فرشتوں کے اندر یہ جو نفس ہے نا، یہ نفس نہیں ہوتا، نفس کون سا؟ انسٹنکٹس والا، جبلتوں والا، تو گویا فرشتوں کے ساتھ ایک جو ہے وہ مشابہت پیدا ہو گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اصل میں روزہ جو ہے وہ سمبلائز کرتا ہے صبر کو، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، جھیلنے کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ۔ اور صبر کا معاملہ کیا ہے؟ الصبر ثوابہ الجنہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبر اس کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے، شارٹ آف جنت کچھ نہیں ہے۔ اور اسی صبر کے بارے میں خود قرآن مجید نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ یہ جو صبر کرنے والے ہیں نا ان کو تو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر کسی حساب کے۔ یہ مختلف پہلو ہیں جو علماء نے، محدثین نے بیان کیے ہیں، لیکن وہ پہلو جو خود اس ٹیکسٹ میں موجود ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید سب سے بنیادی چیز وہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا کہ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ یہ جو بندہ ہے وہ اپنے کھانے کو اور اپنی جنسی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے میرے لیے، خاص میرے لیے۔ دیکھیے انسان اللہ کے لیے بندگی بجا لاتا ہے، مثال کے طور پہ مراسم عبودیت جو ہے وہ بجا لاتا ہے، اب ہاتھ باندھ کر انسان کھڑا ہو مالک کے سامنے میں، اپنی گردن جھکا دے، اپنا ماتھا ٹیک دے،
اپنے مالک کے لیے قربانی دے، اپنی مالک کے سامنے کوئی نظر پیش کرے. اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایسے لگتا ہے کہ فطری ہیں، یہ تمام چیزیں فطری ہیں. تو انسان اگر یہ سارے کام کرتا ہے تو بہت اجر کا باعث ہے، لیکن کھانا پینا چھوڑنا اور جائز جنسی شہوت سے ریزائن کر دینا، اس سے پیچھے آ جانا، یہ ان معنوں میں فطری نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ انسان کے لیے کھانا پینا فطری ہے اور کھانا پینا چھوڑ دینا فطری نہیں ہے، اور انسان کے لیے جائز جنسی جذبے کی تسکین کرنا یہ فطری ہے، اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینا غیر فطری ہے. اور اسی سے رہبانیت پیدا ہوتی ہے. رہبانیت کو پسند نہیں کیا گیا نا، ان الرہبانیت لم تکتب علینا، رہبانیت ہم پر فرض نہیں کی گئی، ہمارے لیے پرسکرائب نہیں کی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے حدیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے لیے اپنی بنیادی جبلتوں سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے، جس سے دستبردار ہونے کا بظاہر انسان کے اندر کوئی موٹیو یا کوئی انیشیٹو پایا نہیں جاتا. تو کہا کہ انسان اللہ کے لیے اپنی بدنی جبلتیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دے. تو اس وجہ سے پھر کہا کہ پھر میں اس کو ایسا اجر دوں گا جو اس کے گویا شان گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور میں خود اجر دوں گا. کچھ جگہوں پہ کچھ لوگوں نے اس کی شرح کے طور پر اس کی ایک اور قرات بھی کی ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کی جگہ یہ بھی پڑھا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ بھائی گویا روزے کے بدلے میں عطا کیا جاؤں گا. یعنی ظاہری بات ہے کہ بھائی ایک جو ہے وہ جنت ہے اور ایک مالک جنت ہے. جب انسان جنت میں پہنچ گیا تو مالک جنت کی، رب الجنہ کی بھی جو ہے وہ رضا تو حاصل ہو گئی نا، لیکن جیسے خاص اکرام ہے کہ بھئی باقی جو عبادات ہیں ان کے اجر کے طور پر تو جو ہے وہ روح جو ہے حور اور غلمان اور جناب جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور روزے کی بدلے میں گویا میں اس کا ہو جاؤں گا، میں اپنی رضا کا اعلان اس کے لیے کر دوں گا. اور ویسے بھی جیسے ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کا بھی جو رسالہ ہے نا حقیقت صوم، اس میں بھی اسی حدیث کو موضوع بنایا گیا، الصوم لی وانا اجزی بہ. اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طریقے سے اس میں بیان کیا ہے نا کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا بدن ہے اور ایک اس کی روح ہے. اب یہ جو ہمارا بدن ہے نا، اگر آپ کبھی غور کیجئے تو آخری تجزیے میں اس کا مبدا بھی یہ زمین ہے، اس کی معاد بھی یہ زمین ہے. یعنی انسان کا جو جسم پیدا ہوتا ہے تو پانی کی ایک بوند سے، یعنی اگر آپ دیکھیں آدم کو تخلیق کیا گیا وہ تو مٹی سے، پھر اب جو ہے تناسل اور توالد کا جو طریقہ ہے اس میں انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ نطفے سے پیدا ہوتا ہے. اور نطفہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ انسان اسی زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں استعمال کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ نطفہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ دیکھیں گے آخری تجزیے میں انسان کا جو وجود ہے اس کا ایسنس زمین سے آیا ہے، اور جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسی زمین میں اس کے جسم کو لوٹا دیا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے عام طور پہ جب تدفین ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ مٹی ڈال لیں تو 3 مٹھیاں بھر کے ڈالی جاتی ہیں اور یہ آیت اس کے ٹکڑے پڑے جاتے ہیں، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ایک اور مرتبہ ہم تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، نکال لیں گے. تو زمین سے آئے تھے، ہمارا بدن زمین سے آیا تھا، زمین میں چلا گیا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں ہمارے اس بدن کے سسٹیننس کی ساری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس زمین میں رکھ دی گئی ہے. جو کھانا پینا پہننا اوڑھنا فائنل انالیسس میں وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ اس زمین سے آئے گا. تو زمین سے آئے، زمین میں چلے گئے، اور زمین ہی میں ہماری غذا ہے، ہماری قوت ہے، ہماری سسٹیننس ہے. اب آئیے دوسرے پہلو کی طرف. دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ روح ہے. وہ روح این جہانی نہیں ہے، وہ آ جہانی ہے، وہ اس دنیا کی نہیں ہے، وہ اس دنیا سے آئی ہے. اور قل الروح من امر ربی، اے نبی کہہ دیجئے روح جو ہے وہ میرے رب کا امر ہے. اور جب انسان مر جاتا ہے تو یہ روح جو ہے وہ ہم کہتے ہیں روح پرواز کر گئی، جسم زمین میں چلا گیا، روح پرواز کر گئی. اور ہم وہ جملہ کیا بولتے ہیں؟ وہ قرآن مجید کا ایکسپریشن ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو جب
روح جو ہے آسمان سے آئی ہے، آسمان ہی پہ واپس لوٹ جاتی ہے، تو بھئی روح کی بھی کوئی غذا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے بدن کی سسٹیننس ہے، بدن کی جو ہے وہ قوت ہے، بدن کی جو ہے وہ غذا ہے، تو کیا دل کی غذا نہیں ہے، روح کی غذا نہیں ہے؟ تو روح کی بھی غذا ہے۔ تو جس طرح جسم کی غذا زمین ہی سے آتی ہے، اسی طریقے سے روح کی غذا وہیں سے آئے گی جہاں سے روح آئی ہے۔ اور وہ غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک پیر عبدالرؤوف شاہ صاحب علیہ رحمہ فوت ہو گئے کچھ عرصے پہلے، وہ ایک جملہ بڑا اچھا کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید اور روح انسانی گرائیں ہیں، گرائیں ایک ہی گاؤں کے ہیں، یعنی جہاں سے انسان کی روح آئی ہے وہیں سے اللہ کا کلام آیا ہے، وہیں سے قرآن آیا ہے۔ تو قرآن مجید کی غذا کیا ہے، یعنی روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے۔ تو اب رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے اور جنسی شہوت سے دور رہتے ہیں، اس سے جو جسم پر ہماری ہر وقت کی توجہ ہوتی ہے اور جسم کو ہر وقت جو ہے ہم کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، اس میں کچھ اضمحلال آتا ہے۔ تو پھر وہ جو روح ہوتی ہے وہ روح تھوڑی توانا ہوتی ہے، اور جب وہ روح توانا ہوتی ہے تو پھر رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کی شاورنگ ہم اس روح پر کرتے ہیں۔ جیسے وہ روح تھوڑی بیدار ہو رہی ہے، تو جیسے کوئی آدمی بے ہوش سا ہو جائے نا، تو اس کے جو ہے وہ پانی چھڑکا جاتا ہے اس کے چہرے پہ کہ بھئی تھوڑا سا یہ ہوش میں آ جائے۔ تو ویسے تو ہماری روح گویا سسکتی رہتی ہے، دبی رہتی ہے ہماری جسمانی تقاضوں کے نیچے، لیکن رمضان المبارک میں دن کے روزے کی وجہ سے روح کو کچھ بریدنگ سپیس ملتی ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ پھر اب آپ رات کے وقت اس جو قرآن کی آیات ہیں وہ اس روح پر گویا آپ اس کا جو ہے وہ چھڑکاؤ کریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں دن کا روزہ اور رات کا قیام، یہ دونوں جیسے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈوئل پروگرام ہے۔ اور اس میں کیا فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا قرآن مجید کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے تمام صغیرہ گناہ جس کے لیے معافی کی ضرورت نہیں، جس کے لیے تلافی کی ضرورت نہیں، وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو دن کا روزہ اور رات کا قیام، دن کے وقت جسم کے تقاضوں کو کچھ کم کرنا تاکہ روح بیدار ہو جائے، اور پھر رات کے وقت قرآن مجید کے مقابل میں روح کو لے کر آنا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کی فرضیت کی اور روزے کی فرضیت کی آیات آئیں تو اگلی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ یعنی اب انسان جیسے روزہ رکھا ہے اور جسم کچھ کمزور ہوا، روح کچھ توانا ہوئی، تو اب روح کے اندر ایک ارج پیدا ہوئی، روح کے اندر ایک جیسے پرواز کی خواہش پیدا ہوئی۔ اب سوال کیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے نبی جب آپ سے میرے بندے میری بابت پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی تو چاہیے نا کہ میری پکار پر لبیک کہیں، اور کہا کہ اور میری پکار پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ رشد پائیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور اس کو اجر دیا جائے گا کئی گنا، سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے روزے، دن کا روزہ اور رات کا قیام صحیح آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انصر المسلمین فی کل مکان،
اللہم انصر المظلومین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ، اللہم انصر المجاہدین فی حماس، اللہم انصرہم اللہم انصرہم اللہم انصرہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔